اللہ آمین آمین۔ انشاءاللہ۔ حاضرین و خواتین، اللہ میں ایک بار پھر آپ سب کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اس درس قرآن میں تشریف لا کر یقیناً اپنے گھروں کو کلام پاک کی نور کی برکتوں اور رحمتوں سے روشن اور منور کر دیا، بے شک۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ اور یقیناً ہمارے اس کلاس اس درس کو بھی بے پناہ روشن کیا۔ جزاکم ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ کے ساتھ بس میں اب دعوت دے رہا ہوں ہمارے ماشاءاللہ سے ناظم اور مطلب ہمارے ہیوی ویٹ اس کلام پاک کے درس کی بالکل ساری ذمہ داری جن کے کندھوں پر ہے ماشاءاللہ، ان جی ہاں، اردو فاؤنڈیشن کے چاند کو بے شک ہاں یقیناً حضرات اللہ نوازی۔ عمر عمر اور یہ ماشاء اللہ اس ماشاء وقت اللہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے چیزیں تو جو ہے یہ سرکار حجت الاسلام کی عرقریزی سے یہ حاصل کر رہے ہیں ہم یہ۔ جزاکم اللہ حضور، آپ کی ماشاء اللہ۔ محبت ہے، وعلیکم جزاک السلام۔ اللہ، اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے، آمین ہمچنین، تو سلامتی کو وکذالک سیم ٹو یو، انشاءاللہ۔ وکذالک مانند شما۔ باللہ من الشیطان العلیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی بسم علما۔ اللہ رب العزت۔ سلام آمین علیکم الہی آمین الہی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ آج درس نمبر 10 ہے، اور ارے واہ، ہم حضرات کا خیر مقدم ہے اس میں، تمام مومنین و مومنات کا۔ اور آج کے اس درس کے بانی سید شہباز علی صاحب ہیں، اللہ ماشاء اللہ پروفیسر صاحب۔ خیر عطا فرمائے، اور امین۔ ان کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کے لیے ہم ایک فاتحہ بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ سال کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات کے تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ، ہم بہت ممنون ہیں آپ سب حضرات کے، فرداً اور ان پرٹیکولر قبلہ کے جو بڑی پابندی سے تشریف لاتے ہیں اور ہر حال میں تشریف لاتے ہیں، ماشاءاللہ سفر میں غیر سفر میں ہر وقت موجود، جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ، اور ہم ان سے بہت استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ طول عمر عطا فرمائے۔ اور آمین آمین آمین۔ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا، جنہوں نے یہ سبیل کو کھلا رکھا ہے، بے شک بے شک، طول عمر عطا فرمائے۔ اور آمین آمین۔ اور ہوں کہ آپ کو موقع دیتے ہیں ذکر نوازی کا۔ اب تو مزید آگے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب سید شہباز علی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل فرمائیں۔ اللہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی علی محمد وعلی محمد فرجهم واهلك اعداءهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت صورت آپ نے فی الوقت، ماشاءاللہ۔ جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آئے گی ضرور، انشاءاللہ۔ اور دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بے اور شک، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت بہترین تلاوت صورت چنا ہے آپ۔ صحیح، آمین۔ بہت اچھی سلیکشن کی۔ میں 2 سیکنڈ کے لیے آپ لوگوں کو زحمت دوں گا۔ آپ لوگ واقف ہی ہوں گے ہمارے شہباز صاحب سے، مگر میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے محترم شہباز صاحب کو بے نظیر بھٹو نے گولڈ میڈل دیا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، وہ تو پتہ ہے کہ سونے کا دل ہے ماشاءاللہ، اس سلسلے میں میڈل بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ بے شک ماشاءاللہ، بہت یہ فخر ہے کہ ہمارے شہباز صاحب ہمارے ایسے قابل اور ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ایک ماشاءاللہ۔ چیز اور میں کہ میرا دل کہتا ہے، انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اردو فاؤنڈیشن انشاءاللہ مولا نے چاہا تو صدقے محمد اور آل محمد کے سیر ول کی ایجوکیشنل بورڈ کے پریزیڈنٹ کے لیے
या शेरविल के मेयर के लिए भी उर्दू फाउंडेशन हमारे शाहबाज साहब को लेके आएगी, इंशाल्लाह पूरी ताउन इंशाल्लाह देगी कि इंशाल्लाह इनकी कामयाबी हो। तो इंशाल्लाह खालसा उर्दू फाउंडेशन का सिर्फ यही एक मकसद नहीं कि हम बस उर्दू ही बतलाएंगे, नहीं, नहीं हर फील्ड में तरह से हम अपने ग्रुप को मजबूत, खूबसूरत और मुस्तहकम बेहतर फील्ड करेंगे। में आगे इंशाल्लाह जाएंगे, बेशक बेशक इंशाल्लाह मेंटली, एजुकेशनली, स्पिरिचुअली, मॉरली, हर तरह से इंशाल्लाह। इलाही बस आमीन इसके बाद इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं माइक फिर से डॉक्टर सरकार आप कर रहे हैं और उस तरफ गामजन हैं, और अल्लाह ये अपनी रोजी अता फरमाएगा आपको और हम सबको आपके साथ इलाही इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा सरकार हुज्जतुल इस्लाम सैयद रेहान हैदर जैदी साहब से कि वो अपना दर्स शुरू फरमाएं और हमको मजीद मालूमात से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमन व लक़नी बिस्सालिहीन अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं दर्स आप हज़रात की खिदमत में शुरू करूँ, गुजारिश करूँगा कि एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह फातिहा की तिलावत फरमाकर मोहतरम जनाब सैयद शहबाज अली साहब जो बानी दर्स हैं आज के, इनके जो मरहुमीन हैं और आप अपने सभी मरहुमीन के लिए क़िराअत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारगाह में दुआ करता हूँ कि मोहतरम जनाब सैयद शहबाज अली साहब की जो मरहुमीन है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए इलाही आमीन और हम सभी के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए इलाही आमीन और खुदा आलम परचम इस्लाम को बुलंद फरमाए, इलाही आमीन परचम कुफ्र व निफाक को सरनगू फरमाए इलाही इंशाअल्लाह। आमीन बेहतरीन सूरह का इंतखाब फरमाया था मोहतरम जनाब शहबाज साहब ने, माशाअल्लाह। और जो मेडल मिला है माशाल्लाह उसको सुन के भी बड़ा अच्छा लगा। ज़नफर भाई ने बताया है, अब जिसके नाम के साथ में दो चीज़ें जुड़ी हुई, एक सैयद भी एक शहबाज भी, तो ये इसम गोल्ड बमुसम्मा तो मेडलिस्ट होना ही है क्या और अली भी माशाल्लाह। और क्या बात साथ में जाहिर सी बात है तो ये मसाइल माशाल्लाह से इनको इसम बमुसम्मा होना है। आज के हमारे दर्स में मखरज नंबर 12 में 3 लफ्ज हैं जिनका एक ही मखरज है, एक ही प्रोनाउंस है, ता दाल ता। ते जिसको कहते हैं उर्दू में वो ता इस्तेमाल होता है अरबी में। तो ता यानी तोय वाली ता और दाल और ते, इनका जो हमारा मखरज है वो जो हमारी जबान की नोक है अगली, ये ऊपर के जो सामने वाले दांत हैं वहां के जड़ों से लगती है जाकर के, यानी दांतों से आगे नहीं, थोड़ा सा उसके ऊपर जो जड़ें हैं वहां जाकर के लगेगी, तो इंशाअल्लाह वो ता सही इस्तेमाल होगा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब इमाम जुमा या इमाम जमात नमाज पढ़ाते हैं तो वो जब ता इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे करते हैं, सरातल तल, यानी एक अलग ही आवाज आती, सरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये सरातल तल यानी अगला नोक का हिस्सा ऊपर दांतों से जाकर के लगता है, उन दांतों को हम सनाए उलिया कहते हैं, यानी सामने ऊपर वाले दांत। इसी तरीके से दाल का भी मखरज वही है, जैसे दाबतुल अर्द, दाबतुल अर्द, दाब। अगर आप दाल कहते हुए ना भी लगाएंगे तो ये दाल कहते हुए खुद ब खुद जबान ऊपर जाती है, क्योंकि उसका तलफ्फुज इसी तरीके से रखा गया है, दाबतुल अर्द। और इसी तरह से ते का मखरज है, ये तीनों का चूंकि एक ही मखरज है, ते जैसे ताइबीन, तवक्कुल अलल्लाह, तवक्कुल अलल्लाह। तो ता दाल और ते, इनका मखरज ये है कि जबान का की जो नोक है ये सनाए उलिया जो ऊपर के सामने के दांत है इनकी जड़ों से जाकर मिलती है, तो उस वक्त में ता दाल ते अदा होता है। मसाइल की दुनिया में जाने के बाद अज़ान गिरामी हम पढ़ रहे थे नमाजी के लिबास की शर्तें।
تو نمازی کے لباس کی شرطیں ہمارے پاس 6 تھیں، جن میں سے ایک پہلی پاک ہو، مباح ہو، مردار کے اجزاء سے نہ بنی ہوئی ہو، درندے کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو، اور نماز پڑھنے والا مرد ہو تو اس کا لباس خالص ریشم اور زردوزی کا نہ ہو۔ اور اس کی تفصیل میں پہلی شرط میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ آج اسی میں کہ پاک ہونا ضروری ہے لباس، ایک مسئلہ شرعی ہے کہ کوئی شخص جو تنگ وقت میں نماز میں مشغول ہو، وقت کم ہے نماز میں مشغول ہو گیا، اور نماز کے دوران اسے پتا چلے کہ اس کا بدن نجس ہے یا اس کا لباس نجس ہے۔ بدن نماز پڑھتے ہیں، پتا چلے ارے ابھی میرے خون لگ رہا ہے، یا فرض کیجئے میرے تو کپڑے نجس ہیں، اور اسے یہ احتمال ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد نجس ہوا ہے، تو اگر یہ صورت ہو کہ نماز شروع کرنے کے بعد میں یہ نجاست آئی ہے، فرض کر لیے، اور بدن پاک کرنے سے نماز نہ ٹوٹتی ہو، تو بدن کو پاک کر لے گا۔ مثلاً فرض کر لیجئے بائی مثال، یہ بہت کم ہوتا ہے شاذ و نادر، کہیں سے خون نکلنا، کسی پھنسی سے یا کسی پھوڑے سے یا اس طرح کے زخم سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس میں یہ حالات ہیں کہ ہم اسے نماز کی حالت میں دھو سکتے ہوں، فرض کرو ساتھ میں کوئی ہے، اشارے سے کہہ دیا، یا انہوں نے کسی پانی کے ذریعے سے ہمارے ہاتھ کو یا کسی کپڑے کے حصے کو پاک کر دیا، اور نماز نہ ٹوٹ رہی ہو، ہماری کیفیت نماز نہ بدل رہی ہو، تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے اسے پاک کریں، اور اگر نماز ٹوٹتی ہو تو ضروری ہے کہ اسی حالت میں ہم نماز ختم کریں اور نماز اس کی صحیح ہے۔ یعنی اگر پاک کرنے کے حالات ہوں تو پاک کر لے، سیدھا سیدھا سا مسئلہ، اور پاک کرنے کے حالات نہیں ہیں تو پھر نماز اسی میں پڑھے گا، اور انشاءاللہ اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن نماز شروع کرنے کے بعد میں پتہ چلے کہ نجس ہے ہاتھ، نماز شروع کرنے کے بعد پتہ چلے کہ کپڑے پہ خون لگا ہوا ہے، تو اس وقت میں یہ حالت ہے۔ لیکن اگر نماز شروع کرنے سے پہلے پتہ ہے تو اس کو پاک کرنا لازم اور ضروری اور واجب ہے۔ ایسا شخص، دوسرا مسئلہ، ایسا شخص جو اپنے بدن یا لباس کے پاک ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، سوچ رہے ہیں جناب، شکی ہیں کھڑے ہو کر کے، سوچ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں یہ میرا بدن پاک ہے یا نہیں ہے، میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں، اور جستجو کرنے کے بعد بھی کوئی چیز نہ پا کر نماز پڑھیں۔ تلاش کیا، دیکھوں بدن نجس تو نہیں، شک کر لیا نجس تو نہیں ہے، ہاتھوں پہ تو نجاست نہیں، کپڑے پہ تو نہیں ہے، اور جستجو کی، تلاش کر لی ہے انہوں نے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ملا، اور نماز کے بعد انہیں یہ پتا چلے کہ ان کا بدن یا لباس نجس تھا، نماز کے بعد پتا چلے، نماز سے پہلے شک تھا، تلاش کر لیا تھا، کچھ نجاست نہیں ملی، نماز کے بعد پتا چلے، تو ان کی نماز صحیح ہے اور کوئی شرعی اشکال اس میں نہیں پایا جاتا۔ تیسرا مسئلہ آج کا ہے، اگر کوئی شخص اپنا لباس دھوئے اور اسے یقین ہو جائے کہ لباس پاک ہو گیا ہے، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص دھوئے اور یقین ہو جائے کہ لباس تو پاک ہو گیا، اس کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور نماز کے بعد اسے پتا چلے کہ پاک نہیں ہوا تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ بہت سے آدمی کپڑا دھو لیتے ہیں، دھوتے وقت جلدی جلدی میں دھو لیا، یقین ہو گیا پاک کر لیا، لیکن دیکھا جب کپڑے سوکھے تو نجاست لگی ہوئی تھی ہمارے، یا کوئی اس طریقے کی چیز لگی ہوئی تھی، اور اسی سے انہوں نے نماز پڑھ لی تھی، تو نماز پڑھنے کے بعد چونکہ انہوں نے دیکھا تھا، لہذا ان کی نماز صحیح ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، اگر کوئی شخص اپنے بدن یا لباس میں خون دیکھے اور اسے یہ یقین ہو کہ یہ نجس خون میں سے نہیں ہے، مثال کے طور پر خون دیکھا اس نے اور اسے یقین ہے کہ یہ نجس تو نہیں ہے، جو نجس خون ہوتے ہیں ان میں سے نہیں ہے، بلکہ اسے یقین ہے مچھر کا خون ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد یہ پتا چلے کہ یہ خون میں سے ہے جس سے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو بھی اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں تھا کہ نجس خون ہے، بعد میں احساس ہوا اچھا یہ مچھر کا نہیں ہے، خود میرا نکلا ہوا خون ہے، فرض کر لیجیے، یا کہیں میں گیا ہوا تھا وہ نکلا ہوا خون ہے، تو لہذا نماز پڑھنے کے بعد کوئی شرعی مسئلہ اس کے ساتھ میں نہیں ہوگا۔
اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے ذہن گرامی کہ اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو یا بھول جائے کہ اس کا لباس غصبی ہے، چھینا ہوا لباس ہے، مطلب ہاں بہت سے افراد ہوتے ہیں اس طریقے کے جو غصب کر لیتے ہیں کسی کی شے کو. اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو یا بھول جائے کہ اس کا لباس غصبی ہے اور اس لباس کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ نہ تو یہ جانتا تھا یہ غصبی ہے، یا جانتا تھا لیکن میں بھول گیا کہ میں نے فلاں کا لباس چھینا تھا یا غصبی کیا تھا، جو بھی ایکس وائی زیڈ جیسے بھی تھا اور وہ بھول گیا تھا، تو اب اس کی نماز صحیح ہے. لیکن اگر وہ شخص خود اس لباس کو غصب کرے اور پھر بھول جائے کہ اس نے غصب کیا ہے اور اسی لباس میں نماز پڑھے، تب یہاں پہ احتیاط آئے گی کہ نماز باطل ہے، کیونکہ ممکن ہے کسی نے غصبی لباس اسے دے دیا، اس نے پہن لیا ہو اور وہ بھول گیا تو نماز صحیح ہے چونکہ خود نے غصب نہیں کیا تھا. لیکن اگر خود ہی نے چھینا تھا کسی سے، خود ہی نے غصبی کیا تھا، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے بربنہ احتیاط نماز کو وہ صحیح کر کے دوبارہ سے پڑھے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے. اب اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے حضور، اگر نجس مردار کی ایسی چیز مثلا گوشت اور کھال، کوئی جانور مر گیا ہے اس کی کھال سے کوئی لباس بنا لیا گیا ہے، فرض کر دیجئے، یا گوشت ہے یا کھال ہے جس میں روح ہوتی ہو، کھال میں ایسی بات روح ہوتی ہے جب تک وہ لگی رہتی ہے، اور نماز پڑھنے والے کے ہمراہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہے. مثلا ایک مردار کی بوٹی جیب میں رکھی ہوئی کسی پولیتھین میں یا کسی چیز میں کری ہوئی، اس نے سوچا تھا گھر پہ فرض کرو فار ایگزامپل ڈوگی ہے، اسے میں دے دوں گا یہ گوشت، وہ کھا لے گا، اس کے لیے کھانا جائز ہے، اور وہ جیب میں رکھ کے لے آیا اور اسی جیب میں رکھے اپنے ساتھ تھیلے میں یا کیسے میں رکھے ہوئے اسی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی ہے، تو چونکہ اس نے وہ لباس نہیں ہے اس کا، وہ حمل کیے ہوئے اٹھائے ہوئے ہے اسے، تو اس کی نماز اس میں صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. وہ بھی نجس مردار کی، فرض کرو بلی مر گئی مثال کے طور پر، یا کوئی نجس چیز ہے جیسے کوئی جانور مر جائے اور اس کی گوشت وغیرہ یا اس کی کھال کو اٹھائے ہوئے اپنے ہاتھ میں اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا، اس کی جیب میں رکھا یا اس کے تھیلے میں یا کسی اعتبار سے، تو کوئی شرعی اشکال اس کا نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے. یعنی ناپاک چیز کو اٹھا کے ساتھ رکھنے میں نماز ہماری صحیح ہے چونکہ وہ لباس میں شامل نہیں ہے. باوجود یہ کہ وہ اس کی وجہ سے ہمارے کپڑے نجس نہ ہو. اب یہ چونکہ یہ مسئلہ آ سکتا ہے آپ کے حضرات کے ذہنوں میں کہ قبلہ پھر وہ کپڑے نجس ہوں گے، چونکہ میں نے مثال باقاعدہ صاف کر کے دی کہ وہ کسی پولیتھین وغیرہ میں ہے جو اپنی نجاست دوسروں تک محسوس نہیں کر رہی، بس مڑی ہوئی کسی شے میں رکھی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے بڑے کم واقعات ہوتے ہیں، لیکن شریعت تو سب کا خیال رکھتی ہے نا. شریعت کو معلوم ہے لوگ جو ہے وہ ڈاگی سے یا بلی سے پیار کریں گے، اپنے گھروں میں رکھیں گے، پھر ان کے لیے کھانے کی چیزیں فرض کرو لائیں گے، ان میں سے یہ چیز بھی ممکن ہے کوئی لے آیا کھلانا چاہتا ہو، تو شریعت تو سبھی کا خیال رکھتی ہے. اگر حلال گوشت مردار کی کوئی ایسی چیز جس میں روح نہیں ہوتی، مثلا بال، حلال گوشت ہے لیکن مرا ہوا ہے، مثلا بھینس، گائے، بکرا، دمبا، ان میں ان کا جو گوشت ہوتا ہے یہ جو حلال گوشت ہے یہ تو، لیکن مردار ہے. فرض کرو کسی کے یہاں دمبا مر گیا، اب دمبا تو حلال گوشت ہے لیکن مرا ہوا دمبا ہے، اس میں اس کے بال ہیں ہمارے پاس میں، بال ہیں یا اون ہے، اون ہمارے ساتھ میں رکھی ہوئی ہے، اور نماز پڑھنے والے کے ہمراہ یا لباس کے ساتھ نماز پڑھے، تو جو ان چیزوں سے تیار کیا گیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، یعنی اس کی نماز میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. اس مسئلے کو میں ذرا سا اور واضح کر دوں، اس میں بہت ساری شقیں آ سکتی ہیں. کہتے حلال گوشت مردار، مثال کے طور پر دمبا، ایسی چیز جس میں روح نہیں ہوتی، مثال کے طور پر بال، خود انہوں نے کہا، اور اون، دمبوں کی اون بنائی جاتی ہے، نماز پڑھنے والے کے ساتھ میں وہ ہمراہ ہو یا اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے، مطلب وہ اون کے ساتھ نماز پڑھا، اس نے جیکٹ جو ہے اس اون کی پہنی ہوئی ہے یا مفرل اس اون کا بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ میں پڑھ رہا، یا جیکٹ نہیں ہے اٹھائے ہوئے ہے کچھ چیز کو اپنے ساتھ جیبوں میں رکھے ہوئے، ایک رومال بنا ہوا ہے اون کا فرض کر لیجئے مثال کے طور پر، ان چیزوں سے تیار کیا گیا اگر ساتھ میں ہے تو اس کی نماز صحیح ہے اور کوئی شرعی اشکال نہیں ہے.
آخری مسئلہ آج کا، اگر کسی کو شک ہو کہ لباس حلال گوشت جانور سے تیار کیا گیا ہے یا حرام گوشت جانور سے جو لباس پہن رکھا ہے یا جو بیلٹ باندھ رکھی ہے یا جو ازار باندھ رکھا ہے یہ حلال گوشت کا ہے یا حرام گوشت جانور سے ہے اور ہم شک کر رہے ہوں تو، اور وہ مقامی طور پر تیار کیا گیا ہو یا باہر سے آیا ہو، یا تو اپنے ملک میں تیار کیا گیا یا تو آیا ہے باہر سے، تو اس کے سواد بھی نماز پڑھنا جائز ہے، چونکہ ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال گوشت کا ہے یا حرام گوشت جانور کا ہے، ہمیں شک ہے، شک کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرش کال نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ ایک مسئلہ تھا جو پچھلی بار مجھے پتہ نہیں وہ صاحب آج تشریف لائے ہیں یا نہیں، جو انہوں نے پوچھا تھا کہ نہیں وہ ہاں کہ وہ اللہ نے کہیں پر جو ہے انیس جمع حیدر کا بات صیغہ کر رہے استعمال کیا ہے اور کہیں پر جو ہے وہ انا کہا میں اور کہیں پر یا کہا ہے ہم۔ آج وہ انیس صاحب جی ہے۔ ہاں جی، ہاں تو میں ان شکریہ کا بابا، پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ شکریہ دیکھیے اس میں اس کی گہرائی میں ذرا سا یہ سمجھیے گا، جی جہاں جہاں خداوند عالم نے عظمت و فضیلت کا اشارہ جہاں جہاں کیا ہے، یعنی اللہ عظیم ہے، فضل والا ہے، جو اور سامنے والی چیز میں بڑی عظمت ہے اور فضیلت ہے، تو خداوند عالم نے وہاں اپنے لیے جو ہے وہ پلورل یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی نحنوں کا، ہم نے یہ کام کیا، جو کہ خدا کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، ایک ایسی ذات ہے جس کو عدد سے نہیں تولا جا سکتا، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی عدد نہیں آتا کہ یہ ایسا ہے تو وہ ویسا، خدا کا تو کچھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں پر عددی چیز نہیں ہوتی ہے، کاؤنٹ میں نہیں آتی، مد مقابل نہیں ہوتا، تو عربک لینگویج کے حساب سے وہاں پہ واحد یا جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے۔ اور جہاں عظمت اور فضیلت کی گہرائی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے خود ہی فرمایا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اب لیلۃ القدر کی چونکہ عظمت بہت بڑی ہے اور خود لیلۃ القدر کی اگر تفسیر جائیں تو شخصیت کی عظمت بہت بڑی ہے، تو خداوند عالم نے اپنے لیے استعمال کیا، ہم نے اس کام کو کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ فلاں ولیج کے اندر، فلاں قریے گاؤں کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مرد ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اب اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا، باوجود ہے کہ عورتیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، تو صیغہ تو جمع کا استعمال ہو رہا، تو بھی عورتوں کا تو الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جہاں عظمتیں بیان کرنا ہوتا ہے اور جہاں شرف ہوتا ہے کسی چیز میں، وہاں اللہ ہم سے خطاب کرتا ہے۔ جہاں اللہ کو تحدید کرنی ہے یا جہاں وحدانیت کا تذکرہ کرنا ہے ذات پروردگار کو، تو وہاں اللہ واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء شاید اللہ اتنا میرے ماشاء اللہ خیال سے ماشاء اللہ۔ کافی بہت ہوگا۔ عمدہ، ماشاء اللہ، بہت بہت عمدہ۔ جی حضور ایک سوال اور میں کر سکتا ہوں پہلے؟ بسم اللہ۔ یا ایک ہاں، ایک ایک سوال کروں گا، ایک سوال ہی جی کروں گا، میرے زیادہ خیال سے نہیں۔ لیڈی ہے کوئی، ان کا سوال تو پہلے لے لیا جائے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ، لیڈیز فرسٹ اینی وے۔ جی لیڈیز فرسٹ۔ اچھا جی تو السلام علیکم سب کو۔ میرا علیکم سوال السلام 2-3 ورحمۃ ہفتے سے اللہ۔ ڈیو چل رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے وائٹ پہنا تھا لباس، تو جی کیا ہم پہن سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حقیقہ جو کرتے ہیں بچوں کا عقیقہ، تو ہم ولیمے جی میں کر سکتے ہیں؟ جی۔ عقیقہ، اور جی تیسرا سوال یہ ہے، جی تیسرا سوال یہ ہے جی کہ میرا جو ہم نے بچپنے میں یہ سنا تھا کہ مجلس میں کہ امام زمانہ کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز اول وقت، تو جی ہم نے جب سے ہم نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ جب ہم اول وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس ٹائم ہم امام زمانے کی نیت کرتے ہیں کہ ہم امام زمانے کے پیچھے نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت قربتاً جی اللہ، واجب قربتاً اللہ، جی اور پھر اب ہم خامنہ صاحب کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں نماز؟ جی ہو گیا آپ کے سوال؟ جی جی ہاں، جی جی آج کے لیے کافی۔ اب میں جواب دے دوں تینوں کا۔
जी मौलाना साहब शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। जी मोहतरमा लिबा अलैहिस्सलाम, लिबास सफ़ेद इस्लाम के अंदर मुस्तहब है कि आदमी सफ़ेद लिबास पहने, उसका इस्तेहबाब साबित है। यानी दूसरे कलर से जो है वो वाइट कलर में आना, ये खुद इस्लाम की एक पेशकश है और इस्लाम ने इसे औलवियत दी है। प्रायोरिटी ये है कि सफ़ेद लिबास पहना जाए, ये मुस्तहबात में से। बेशक। अब चूँकि शादी के वक़्त जो है हमारा कल्चर ये बन गया है, ये कल्चर का हिस्सा है कि हम सुर्ख लिबास पहनेंगे और सुर्ख लिबास जो है वो खुशी की अलामत है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे कल्चर से ताल्लुक है। दूसरा अकीका जो है क्या वलीमे में कर सकते हैं? बेशक, आप अकीका जो है वो वलीमे में कर सकते हैं। अकीका कीजिए, अकीके की नीयत से जानवर को ज़िबह कराइए और उसे वलीमे में उसके गोश्त को शामिल कर लीजिए। लेकिन जिन-जिन लोगों पे अकीका का गोश्त खाना मना है, जैसे उसके वालिदैन हैं, ननिहाल है, ददियाल है, जो फर्ज़ उस रिश्ते में आते हैं, वो लोग उस वलीमे को नहीं खाएँगे या उस खाने को नहीं खाएँगे जिसमें अकीके का गोश्त डला हुआ है। तीसरी बात जो है, जो आपने मजलिस में सुनी, इमाम ज़माना के पीछे नमाज़ पढ़ना, अव्वल वक़्त नमाज़ पढ़ना, इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। लेकिन इमाम ज़माना के पीछे नमाज़ पढ़ना ऐसा कोई शरई मसला नहीं है और ना आप ये नियत करेंगी आज से कि मैं इमाम ज़माना के पीछे नमाज़ पढ़ती हूँ, नहीं। चूँकि इमाम ज़माना के पीछे नमाज़ पढ़ना मतलब यानी आप जमात से पढ़ रही हैं, तो जमात हो ही नहीं रही है वहाँ पे। इमाम अलैहिस्सलाम ना मालूम कहाँ नमाज़ पढ़ रहे हों, कौन-सी जगह पे मकाम पे नमाज़ पढ़ना आया, उस वक़्त उनकी नमाज़ का भी वक़्त हुआ या नहीं हुआ जहाँ पे वो हैं। चूँकि ज़रूरी नहीं जिस वक़्त आपकी नमाज़ का वक़्त हो रहा है, इमाम की नमाज़ का वक़्त उसी वक़्त हो। मुमकिन है जज़ीरा ख़ज़रा में हो तो उस वक़्त ना मालूम नमाज़ का वक़्त क्या होगा उनकी। हो सकता है उस वक़्त वो काबे में हो तो ना मालूम काबे में उस वक़्त नमाज़ का वक़्त क्या होगा। ना मालूम करबला में उस वक़्त शाम शब जुमा हो, उस वक़्त इमाम की नमाज़ का वक़्त क्या होगा। तो आप इमाम की जमात में नियत करके नमाज़ नहीं पढ़ सकती हैं और ना आप आगा ख़ामनाई की नियत करके नमाज़ पढ़ सकती हैं। किसी भी गैब के पीछे जमात से नमाज नहीं पढ़ा जा सकती, सिर्फ और सिर्फ जो हाजिर सामने है जहाँ जमात हो रही है, बस उसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह मौलाना जज़ाकल्लाह, साहब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाल्लाह। जी, सईद बहुत-बहुत शुक्रिया। अनीस जी, जी, साहब हैं, वेलकम। उसके बाद सईद साहब हैं। या जी, बहुत बहुत बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हजूर मुझे से ये करना था कि सूरज किरण होता है उसकी नमाज वाजिब है और चांद किरण की नमाज वाजिब है। अब मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे वालिदैन की कितनी नमाजें सूरज किरण में नहीं उन्होंने पढ़ी है या जो मैंने नमाजें नहीं पढ़ी हैं। अगर मैं मर जाता हूँ तो ये मेरी नमाज कज़ा के सूरत में कोई और आलिम दीन पढ़ सकते हैं? और जी, बिल्कुल दूसरी पढ़ सकते हैं, क़ज़ा की अच्छा सूरत में वाजिब नमाज़ों को आप किसी से भी अदा करा सकते हैं, अच्छा कोई दूसरा शर इश्काल नहीं जी है। जी तो जी, एक और सवाल है बस छोटा सा, बिस्मिल्लाह, वो ये है कि बिस्मिल्लाह। एक सवाल तौहीद को हम अपने अमल में कैसे किस तरह ढाल सकते हैं? तौहीद को हम अपने अमल में किस तरह ढाल हाँ, सकते हैं उस तो सिलसिले में इससे थोड़ी इससे बेहतर क्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सबसे बड़ा सुभान तौहीद का अल्लाह मसला है। क्या बेशक कहने साहब, इससे बढ़कर और सही अमल क्या तवक्कुल अल्लाह, ये तौहीद है। हर बेशक चीज़ जिसमें शिर्क दिखाई देता हो, उसे जी अवॉइड करना तौहीद की अलामत है। सुभान इज्तनाब करें। बहुत शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया सईद इससे साहब, आपका नंबर, आप सवाल कर सकते जी अस्सलाम वालेकुम। ये हैं। लोग जो सवाल कर रहे हैं इनको भी लाया कीजिए स्क्रीन पे गज़नफ़र भाई। आए हैं जी हाँ मैं सईद असद नहीं, साहब, चूँकि बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जी जी जी, इंशाल्लाह। उसे जी पंच कीजिए। जी, जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? अलैकुम अस्सलाम, अलैकुम अस्सलाम। जी, आ रही। अच्छा, मैं सवाल मेरा एक छोटा सा है। आपने अच्छे मसाइल पेश किए नमाज के हवाले से ना। एक जी, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने वज़ू की और आपको नमाज आपने शुरू कर दी और आपको लगा कि आपने मसा नहीं किया पैरों का, या हाँ, आपके ज़हन में कोई जो वज़ू का एक हिस्सा है वो आप नहीं कर पाए, आपको शक जी, हुआ, मतलब कि ऐसा जी, हुआ और नमाज आपकी शुरू हो गई, तो जी, उस वक़्त फिर क्या करना चाहिए? जी, आपकी नमाज़ सही है। चूँकि अमाल को शुरू करने के बाद में पिछले वालों की तरफ अगर शक करेंगे, तो आपकी नमाज़ सही है। मिसाल के तौर पर आपने वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद आपको ये शक हो रहा, पता नहीं मैंने वुज़ू किया, नहीं किया, शक कर रहे हैं। चूँकि वुज़ू किया है आपने, इस पे यकीन है कि किया है। अब आपने मसा किया, नहीं किया, इस पे आपको शक है, तो आपकी नमाज़ सही है। सुभान अल्लाह बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम। जी, खुश इतना मुबाह लिबास में जी, अगर गैर खुम्स शुदा लिबास पहना जाए हुँ। तो क्या वो मुबाह कहलाया जाएगा? इसमें जो है वो आग़ायून के बड़े सख्त मसाइल हैं और उन्होंने इरशाद फरमाया जो लोग अपने माल में से खुम्स नहीं निकालते हैं और उस लिबास में नमाज़ पढ़ते हैं,
تو اللہ نے ان کی نمازوں کو معلق کر رکھا، یعنی ایک جگہ لٹکا رکھا ہے ان کی عبادات کو. جب تک وہ ادھر سے وظیفے کو پورا نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ ان کے اعمال لٹکے ہوئے ہیں اور بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہے. یہ مراجعین کرام کا نظریہ ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی حضور ایک سوال میرا بھی ہے بسم اللہ. کہ اکثر ہم لوگ والیٹ اور بیلٹ جی یوزولی تو پاکستان کے ہوتے ہیں، مگر کبھی جی کبھی انڈیا کے بھی ہوتے ہیں. جی تو کیا ہمیں اگر کنفرم نہیں ہے کہ یہ حلال جانور کی تھی کہ غیر حلال جانور کی تھی، یا ذبح کیا گیا یا نہیں ذبح کیا گیا، جی جی ہم ایسی بیلٹ اور ایسا والیٹ یوز کر سکتے ہیں نماز کے؟ ہاں، جس میں ہم نے ابھی یہ بات پڑھی ہے مسئلے میں کہ جن میں ہمیں شک ہے کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے تو ہم انہیں کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اور فرض کریے اگر انڈیا وغیرہ سے بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بھی جو ہے وہ جو بوچر خانے ہیں، جو سلاٹر ہاؤس ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ حلال ہی جانور ہوتے ہیں. اور میری آواز بریک تو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، صاف آ رہی بات. تو جی وہ چونکہ ابھی ایک کال آ گئی تھی نا اس میں، تو میں سوچا کہ کال کی وجہ سے بریک ہو گئی آواز. نہیں، تو آپ ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرش کا جس کی نجاست کا شک ہے تو اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں، جس میں یقین ہے اس میں نہیں پڑھ سکتے. جزاک اللہ. جی ایک سوال اور ہے، آخری سوال بس، بسم اللہ. کہ وضو کے ٹائم بھی کیا لباس کی کوئی قید ہے جیسے نماز میں آپ نے ذکر کیا؟ یعنی لباس پاک ہونا چاہیے؟ نہیں، پاک نہیں، مطلب کتنا ہو لباس؟ نہیں، وہ اس میں نہیں ہے. آپ تو وضو تو آپ اگر حالت برہنہ میں غسل خانے میں فرض کر لیجئے ہیں جی اور آپ نہانے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میں پہلے وضو کر لوں جی پھر میں نہا لوں تاکہ میرے بال یا فرض کرو دوسرے رائٹ، مسائل جو ہیں، تو رائٹ. آپ حالت برہنہ میں بھی وضو کر سکتے ہیں بہت بہت اور وہ شکریہ. وضو آپ کا صحیح ہے، اس سے مبتلات وضو میں وہ چیز شامل نہیں ہے. یا آپ کا پورا بدن بھی اگر فرض کرو پارٹس آف نجاست نجس ہیں اور آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت میں بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. جو وضو کے جگہیں ہیں بس وہ پاک ہونی چاہیے تو وضو آپ کا صحیح ہے. سبحان اللہ رضا. جی شکریہ. ٹھیک ہے. بہت اچھا. اگر کسی اور کو کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ایک اور سوال میں کر سکتا ہوں؟ ہاں کر لیجئے. چلیے بسم اللہ. بس آخری سوال. بہت بہت جی شکریہ بسم آپ کا. اللہ. حضور ویسے رجب حضور ایک بات بتاؤں آپ کو میں، جی فرمائیے. خطیب جو ذاکرین ہوتے ہیں ان کے 2 منٹ اور شاعر کے 2 شعر کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب کہا. بالکل صحیح جی کہا آپ بسم نے. اللہ. جی حضور ہماری رجب کا جو مسئلہ ہے، جی جیسے کہ ہم زیادت میں پڑھتے ہیں رجب کا، اس میں تذکرہ ہوتا ہے رجعت کا مسئلہ. اچھا جی. رجعت. ہاں رجعت. لیکن جی جب سورہ المومنین کی آیت نمبر اب 100 آپ تک. مجھے بس مسئلہ پوچھ لیجئے، اب آپ رجعت جی کے پھر میں انشاءاللہ اچھا بتاؤں گا. جی میں وہ تو سب میرے ذہنوں میں ہے. جی اچھا، تو جی رجعت کیا ہے اور اس کا کانسیپٹ کس طرح ہم کسی کو بتانا چاہیں تو کیسے بتائیں گے؟ اچھا ہاں دیکھیے، رجعت کا مسئلہ ایک طولانی مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پچھلے 3 سال میں جو مجلسیں پڑھی ان میں 1-2 مجلس میں رجعت کے واقعات پڑھے ہیں، اور بالخصوص جو ہے امام زمانہ کی رجعت کیسے ہوگی. امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے رجعت کس کی ہوگی؟ امام حسین کی ہوگی، اور پھر کیسے رجعت ہوگی، اور رجعت کا تفصیلی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر رکھا ہے. لیکن یہ آپ کا اور بھی تفصیلی جواب میں اگلے ہفتے آپ کو تفصیل سے دے دوں گا. ٹھیک ہے حضور، تشریف لائیے گا انشاءاللہ. جی جی جزاک اللہ اچھا سوال ہے جزاک اللہ رجعت. جزاک اللہ. شکریہ. ٹھیک ہے، خداوند عالم کے سپرد کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کو. خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں پروردگار آپ سبھی حضرات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے بانی درس جناب شہباز علی صاحب اور جو آئندہ بانی درس ہونے جا رہے ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور سبھی کے توفیقات میں بالخصوص اردو فاؤنڈیشن کے جو ممبران ہیں اور جو شریک ہیں اور جو ہماری ماں بہنیں بھی شریک ہوتی ہیں، خداوند عالم جو ہے سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی. آمین. اور آپ اپنے سوالات غضنفر بھائی کو دے سکتے ہیں. حتیٰ ہماری ماں بہنیں بھی اگر کوئی پرائیویٹ سوال بھی کرنا چاہیں تو وہ بھیج سکتے ہیں غضنفر بھائی کو انشاءاللہ، یا قمر بھائی کو. یہ لوگ ہمیں ادھر بھیج دیں گے تو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو جواب دے دیں گے بغیر کسی کے کہ کس نے ماشاء اللہ معلوم کیا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، التماس سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا حافظ فی آپ سب حضرات کے انشاءاللہ آئندہ پیر کو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ محترم. ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. انشاءاللہ آئندہ پیر کو پھر ملاقات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.